السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جس میں آپ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ روز قیامت جب حساب و کتاب شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ حضرت آدم سے کہیں گے کہ اپنی اولاد میں سے اہل جہنم کو الگ کر لو۔ وہ پوچھیں گے کہ پروردگار کتنے لوگوں کو الگ کروں گا؟ تو جواب ملے گا کہ ہر 1000 میں سے 999 لوگوں کو۔ یہ روایت اصل میں جس چیز کو بیان کر رہی ہے وہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس امتحان میں انسانوں کو ڈالا ہے، میرٹ کے اعتبار سے انسانیت کی غالب ترین اکثریت، گویا کہ ہر 1000 میں سے 999 لوگ اس امتحان میں فیل ہو چکے ہیں۔ اور یہ امتحان جو اس قدر مشکل ہے وہ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بہت مشکل اور ناممکن چیز کو انسانوں کے سامنے رکھ دیا ہے۔ جو مطالبات ہیں وہ بہت سادہ ہیں۔ اس امتحان میں فیل ہونے کی وجہ امتحان کی نوعیت ہے۔ امتحان کی نوعیت یہ ہے کہ انسانوں کو غیب میں رہ کر خدائے واحد پر ایمان لانا ہے اور اس آخرت کے لیے کوشش کرنی ہے، اس جنت کے لیے کوشش کرنی ہے جو خود بھی پردہ غیب میں مستور ہے۔ دوسری طرف انسان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ حواس سے ہی بس چیزوں کو محسوس کرتا ہے، اور جو چیز حواس سے ماورا ہو انسان اس کو پوری طرح اپنی گرفت میں نہیں لے پاتا۔ اس کے ساتھ انسانوں کی ایک اور کمزوری یہ ہے کہ انسان ان چیزوں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں اور ان کے لیے زیادہ محنت و جد و جہد کرتے ہیں جس کا نفع یا نقصان فوری ہو۔ اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ وہ نہ فوری طور پر جزا دیتے ہیں نہ فوری طور پر سزا دیتے ہیں۔ جنت ہو یا جہنم ہو، وہ ظاہر ہے اگلی دنیا کی موت کے بعد کے معاملات ہیں۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کی بنا پر انسان خدا کی ہستی کو، جس کی موجودگی کے ثبوت جگہ جگہ بکھرے ہوئے ہیں، اور وہ آخرت کی دنیا جس کا ہونا یقینی ہے، ان واضح ترین حقائق کو بھی انسان نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان اپنی ان دو کمزوریوں پر قابو پا لے کہ اب حواس سے اوپر اٹھ کر عقل کی دلائل کی مطابق خدا اور آخرت کو دریافت کرے، اور یہ حقیقت عقلی دلائل کی روشنی میں بالکل واضح ہیں، اور اسی طریقے سے وہ فوراً حاصل ہونے والے نفع اور نقصان سے اوپر اٹھ کر یقینی طور پر، گرچہ کچھ تاخیر کے ساتھ مگر یقینی طور پر ملنے والی جنت اور جہنم کے لیے کوشش کرنے لگے، اور جنت کے لیے کوشش کرنے لگے اور جہنم سے بچنے کی کوشش اور جدوجہد کرے، تو وہی انسان اس امتحان میں سرخرو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ ایسا ہی انسان بنا دے۔